تبھی یاد کیا جائے گا کہ اسے سرزمین کے ایک کمزور پرسن نے یہ ہمت کی کہ اس قوم کے بگڑتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے اتنا بڑا رسک لیا کہ لاک ڈاؤن جیسے شدید اور خطرناک مہاماری میں ایک مدرسے کا قیام عمل میں لایا جائے اور ان بگڑتے ہوئے طالب علموں کو بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ساتھ میں چار بچوں کی حفاظت کر کے ان کو سند تاریخ اس بات کو لکھے گی جب ساری کائنات میں مدرسہ بند تھا، ایجوکیشن سینٹرز بند تھے، مدارس بند تھے، تمام مدارس مطالعے پڑے ہوئے تھے، تمام دروس اور درسگاہیں بند تھی، تبھی یاد کیا جائے گا کہ اسے سرزمین کے ایک کمزور پرسن نے یہ ہمت کی کہ اس قوم کے بگڑتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے اتنا بڑا رسک لیا کہ لاک ڈاؤن جیسے شدید اور خطرناک مہاماری میں ایک مدرسے کا قیام عمل میں لایا جائے اور ان بگڑتے ہوئے طالب علموں کو بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ساتھ میں چار بچوں کی حفاظت کر کے ان کو سند فراغت سے نوازا گیا۔ لیکن تب بھی یہ سننے میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ اس مدرسے میں ایک حرف آج تک پڑھائی نہیں ہوئی، شرم کی بات ہے۔ ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ وہاں سب سور پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ، کس قدر دکھ کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو تم سور کہو، تم اپنی نسلوں پر نظر ڈالو۔ تاریخ یہ بات لکھے گی کہ جب ساری دنیا مرد عورت 60 سے 70-80% لوگ اے ٹی ایم چوری میں ساتھ دے کر حرام خوری میں مبتلا تھے، تب ایک اس سرزمین کا ایک لال اٹھا، حرام خوری کا بازار، شراب نوشی کا بازار گرم تھا، بے حیائی عروج پر تھی، تب بڑے رزق کے ساتھ ایک دینی درسگاہ کو قائم کیا، دنیا کو کتاب و سنت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے۔ دنیا دو ٹانگوں والے جانوروں کو انسان بنانے کے لیے۔ خدا کی قسم یاد رکھو اے باشندگان رامپور، خدا کی قسم یہ بات لکھی جائے گی ساری دنیا میں، بالخصوص جب میرے گاؤں میں حرام خوری کا دور دورہ تھا، بے حیائی کا دور دورہ تھا، ایسے پر خطر ماحول میں اگر اس غریب اور ناچیز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اگر تم سراہ نہیں سکتے، دعا نہیں دے سکتے اور اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے، تو یاد رکھو تمہارا مستقبل بڑا ہی تاریک، بڑا ہی خوفناک، بڑا ہی سیاہ اور بڑا ہی کربناک ہوگا۔ تاریخ اس بات کو لکھے گی خدا کی قسم۔ اور تمہاری نسلیں جب ہم نہیں ہوں گے، خدا کی قسم یاد کیے جائیں گے، لوگ یاد کریں گے کہ جب ماحول اتنا خراب تھا تب ایک بندہ تھا جس نے اپنے بل بوتے پر اٹھ کر کے اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی یہاں کے لوگ کہتے رہے کہ اپنا پیٹ پالتا رہا، اپنی پراپرٹی بناتا رہا، اپنی جائیدادیں جمع کرتا رہا۔ یاد رکھو تمہاری زبان قیامت کے دن تمہاری قبروں میں قینچیوں سے کاٹی جائیں گی، تب تمہیں احساس ہوگا، ملک الموت اپنے آہنی پنجے کے ساتھ آئے گا، تب تمہیں احساس ہوگا، میدان محشر میں اٹھو گے تب تمہیں احساس ہوگا، ہائے رے افسوس، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا تھا، کاش کہ میں دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا گیا ہوتا تھا کہ اتنا بڑا محاذ توحید کا کھلا، اتنی بڑی درسگاہ توحید کی کھلی، اتنا بڑا پلیٹ فارم کتاب و سنت کا کھلا، مگر ہم نے سپورٹ نہ کیا، ہم نے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہم نے کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی مدد نہیں کیا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر عمل نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس ہم نے عمل کیا اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اس کے خلاف سازشیں کی اور اس مدرسے کو بند کرنے کے لیے ہم نے میٹنگیں کی۔ لیکن یاد رکھو رب ذوالجلال ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس روز اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ،
تمہاری نگاہیں ذلت و رسوائی سے جھکی ہوئی ہوگی اس وجہ سے کہ تم نے دین کے خلاف، شریعت کے پلیٹ فارم کے خلاف، دعات کے خلاف، ان نونہاروں، ان جیالوں کے خلاف جنہوں نے اپنی کمسنی، اپنی نونہاری کے باوجود اتنی بڑی ہمت، اتنی بڑی جسارت کیا اور دنیا کے قوانین کو چیلنج کر کے اس وقت بھی اس دستگاہ کو زندہ اور تابندہ رکھا کہ اس وقت اگر کوئی اشارہ بھی ہوتا تو اشارہ بھی ہوتا تو سیدھے جیل کے سلاخوں کے نیچے غیر ضمانتی طور پر ہوتا، لیکن تمہیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوا۔ اگر اب بھی احساس نہیں ہوا تو یاد رکھو ذلت، رسوائی، نکبت، پستی اور تمہاری نسلوں کی تباہی تمہیں دستک دیتی ہے اور اس چیز کے لیے انتظار